حضرت عمر کے آنتڑیاں کٹیے اور طبیب نے اس کو نبیذ اور دودھ اونٹنی کا پلایا اور کہا آؤ سے امیر المومنین وصیت کرے وقت کم ہے. اس دوران صہیب رومی آیا, حضرت عمر کو تکلیف میں دے کے چیخ کے رویا. جب صہیب پلٹ گیا تو عمر نے دیکھا, کہا واپس ہو جاؤ. واپس آیا, کہا ارفع ثوبک, کپڑا اوپر کرو, فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك, کپڑا بھی پاک رہے گا, اللہ بھی خوش ہوگا. اے طالب علموں, اے علماء کرام, اے تفسیر میں آنے والوں, ذرا مقام عمر اور عمر کے زخموں سے حیا کرو. کس تکلیف میں ہے, لیکن آپ نے ایک منکر کو فوراً ٹوکا. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. ہائے ہائے. ایک نے مجھے کہا لوگ چاند پر پہنچ گئے اور آپ ابھی تک لوگوں کے نیفے اور پانچے بیان کرتے ہیں. میں نے کہا جب آپ چاند پر جائیں گے نا تو ہم بھی پیچھے سے آواز لگائیں گے کہ پانچے اوپر کرو. ایسا نہ ہو کہ چاند کے چوکٹ سے تیری شلوار پھنس کے دڑام سے ہلاک ہو جائے. کم بخت. انفن فلمائے وائستن فی السما, میں کونا کے غلچا اور خبر پھار غلچا ناس دلتا گیا دباؤ ہم اوپر چاند کا کر رہا وقتوں کی وہی کونا کے غلچا اور خبر پھار غلچو. بیٹھا ہوا ادھر ہی ہے, کھاتا پیتا ہے اور دم کی ہم کو چاند والی دے رہا ہے. چاند کی حالت زمین سے کم ہے کیونکہ محمد عربی زمین پر آئے, چاند پر نہیں آئے, یاد رکھنا. اس لیے ہم ان دباؤ میں آنے والے لوگ نہیں ہیں. آئی سمجھ. مدعی گو پھرو و نقطہ بحافظ میں فروش, کل کے مانیز زبانی و بیانی دارا. ہمیشہ ٹماٹر والوں تھوس میں آنے والے کب ہیں. میں نے کہا جب تم چاند پر جاؤ گے نا گاڑی سے اترو گے پیچھے سے میری آواز آئے گی کہ پانچے اوپر کو میں لے ٹوٹا سو تلے نہیں اور روک میں نے اڑ گئے. ارے خبری یا رکاوٹ نہیں, حداب تبلیغ کے خلاف باتیں ہیں, مضبوط سینے سے بھر رہو. قمیص شلوار کی عزت کے لیے اور شلوار شرمگاہ کی عزت کے لیے, یاد رکھیں. شرمگاہ کو ڈھانکنے کے لیے شلوار ہے اور شلوار کے نیفے اور اس کے سلوٹوں کو چھپانے کے لیے قمیص ہے. تو قمیص اتنی بڑی ہو کہ وہاں تک پہنچے. اور بعض بیبیاں جو چھوٹا لباس پہنتی ہے ان کی گھڑی نظر آتی ہے, ان کی انگوٹھیاں نظر آتی ہے, یہ بھی نظر آتی ہے کہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے, سانولی ہے. یہ بھی نظر آتا ہے کہ میک اپ نے بہت کوشش کی ہے. نہ کمنا چپنا خائستہ نوی نسوں کے سکندہ خائستہ مور ہو گیا. جو دلہن خود خوبصورت نہ ہو وہ ٹیس ٹپاس سے کبھی خوبصورت نہیں ہو. آئی تو اللہ اکبر. یہ ساری بے پردگی چھپ سکتی ہے شریعت کے مطابق درست لباس پہننا. حیدر پنجاب چھچ میں ایک جگہ ہے, وہاں ایک بڑے بزرگ تھے, ان کو کسی نے ململ کا کرتا باریک لٹے کی شلوار لے آئے. گرمی ہے ذرا یہ پہنے. حضرت نے کہا نہیں یہ نہیں پہن سکتے, اس میں جسم نظر آتا. جی کیا فرق پڑ رہا ہے, پہلی بات تو اس لیے پہنتے کہ جسم نظر نہ آئے, فرق تو پڑ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ سمے کے لوگ یعنی سرحد والے سب موٹا کپڑا پہنتے ہیں. تو بابا جی نے کہا سرحد والے تم سے ایمان میں اونچے ہیں, تمہیں یہ پتہ نہیں ہے, تم ان کو کہاں پہنچ سکتے ہو. تو واہ
لباس پہنتے ہوئے پہلے شریعت کو دیکھو، پھر زینت کو دیکھو اور پھر لذت کو دیکھو، یاد رکھنا۔ اے آدم کے بیٹو، بیٹی یہ بھی مراد ہے نا، ہم نے دیا تمہیں لباس جو ڈھانک کے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا، اور یہ لباس تمہارے پر بھی ہے، یعنی حسن بھی ہے۔ لباس سے آدمی کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر کرتا شلوار ہوتا کہ آپ ادھر آ جائے، یہی طلبا تمہیں پکڑ کے تپاہیوں کے ساتھ باندھ لیں۔ اپنا باپ کیوں نہ ہو، اپنا بزرگ کیوں نہ ہو، علامہ ہو، محفوظ فرمائے، لباس کے بغیر نہیں دیکھا جائے گا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لباس پرہیزگاری کا یقیناً بہتر ہے۔ التقویٰ یہاں پر مضاف محذوف ہے، لباس و اہل التقویٰ، ہر دور اور ہر زمانے کے علماء دین ان کا لباس شرعی لباس ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ جیسے وہ پہنتے ہیں ان جیسے پہننا پڑے گا۔ ذالک من آیات اللہ، اس میں یہ بھی اشارہ کیا کہ پاک لوگوں کی طرح لباس پہنو گے تو پاکی آئے گی، تقویٰ آئے گا۔ ناکارہ اور نافرمان لوگوں جیسے عیب بناؤ گے تو ناکارہ ہو جاؤ گے، نافرمانی کے مرتکب رہو گے۔ لباس کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ پہنا ایسا ہی کپڑا ہے لیکن بہت نیچے تکے کا، اوپر کر لے، قمیص بھی شلوار بھی، ٹخنے کھولے، یعنی مرد کے لیے۔ ابو بکر صدیق نے ویسے ہی پوچھا تھا کہ میرا ایک پانچا نیچے ہو جاتا ہے، آپ نے کہا انت لست ممن یلبسہ خیلا، آپ وہ نہیں ہے جو تکبر سے پہنے، یہ صرف ابو بکر کی خصوصیت، اور کسی کو اجازت نہیں دی۔ صحیح مسلم کتاب البیوع، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، تین آدمیوں کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، بات نہیں کرے گا، پاک نہیں ہونے دے گا۔ المنان، احسان جتلانے والا، والمنفق صلاتہ بالیمین الکذب، جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچنے والا تو، ومسبل الازار، اور جو شخص شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، مردوں کے شلوار کے پانچے ٹخنوں کے نیچے ہیں، بہت نامناسب بات۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسبال الازار حرام ناجائز ہے، اور ابو داؤد کتاب اللباس میں ہے صفحہ 209 جو ہمارا نسخہ ہے، کہ ایک شخص نے نماز پڑھی، پھر پیغمبر کے پاس آیا، آپ نے کہا اعد صلاتک والوضوء جميعا، نماز و وضو دوبارہ پڑھو، اور دوسری تیسری چوتھی مرتبہ گیا، آخر میں آ کے بیٹھ گیا کہ میری یہی نماز ہے۔ آپ نے کہا صلیت ولکن اسبلت ازارک، تم نے نماز تو پڑھی تھی لیکن ازار آپ کا پھنچے وہ ٹخنوں کے نیچے تھے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ الْإِزَارِ، اللہ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا کہ مرد ہونے کے باوجود اس کے ٹخنے پانچوں میں ڈھکے ہو۔ احتیاط کرو بہت زیادہ۔